وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم۔ سوال یہ، بہت سارے لوگوں کا نظریہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی معاملات یا اختلافی مسئلہ ہے، اکثر نماز کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں دو گروہوں کا اختلاف ہے، اگر ایک مسئلہ صحیح روش پر ہے اور دوسرا غلط ہے تو اس طرح سوچ کر آتا ہے کہ آپ صحیح بھی ہے تو اس مسئلے کو نہ بیان کرو تاکہ آپ کے بیان کرنے کی وجہ سے پھر امت میں اختلاف پیدا ہوگا اور اختلاف کے پھر جھگڑے ہوں گے، اس وجہ سے آپ بولے نہ کو اور آپ کے بولنے کی وجہ سے نہ بولنے کی وجہ سے اختلاف نہ ہو۔ اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر ایسی کون کون سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی معاملے میں صحیح حدیث آئے اور اس کے باوجود بھی ہم صحیح حدیث کے رد کر دیں؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو جیسا نمازی لے لیجیے، انہوں نے کہا، اور بھی مسائل ہوتے ہیں جس میں دو رائے ہو، علماء کی دو رائے ہو، یا پھر ایسی دو رائے ہو کہ ایک غلط اور ایک صحیح ہو، ایک ضعیف روایت اور ایک صحیح روایت ہو، ایک غلط ہو یا ایک صحیح ہو، یا دو رائے، دونوں کی میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ اگر دو رائے آتی ہے اور دونوں صحیح ہیں تو لوگوں کو اختیار ہوتا ہے جس پہ چاہے عمل کرے۔ اگر ایسی دو رائے ایک صحیح اور ایک غلط ہے اور اگر بھائی صحیح پر عمل کرتے اس کو بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے اختلاف ہو رہا امت میں، لہٰذا یہ بات کو بیان مت کر۔ تو ان کا سوال تھا کہ ایسی کون سے مصلحت ہو سکتی جس میں صحیح حدیث کو بیان نہ کیا جائے اس وجہ سے کہ امت میں اختلاف ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی عمل غلط ہو رہا ہے، ضعیف یا موضوع روایتوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ اختلاف ہے مسئلے کے اندر، ضعیف یا موضوع روایتوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم صحیح روایتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اگر انہیں لگتا ہے یہ اختلاف ہے تو یہ ان کی سمجھ کا اختلاف ہے۔ اگر یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اور مشرکین تو یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی تم ایسی بات مت کرو، اس اختلاف ہو، ایسی بات کرو جو دونوں کو چل جائے، ایک سال ہم تمہارے معبود کی بات کریں، ایک سال تم ہمارے معبود کی بات کرو، ایک سال ہم، اچھا تم ہمارے مت کرو لیکن ہمارے معبود کو کم از کم برا مت بولو، چلو ایک سال تم مت کرو برا مت بولو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کیا؟ اب یہاں جو مصالحت کی بنیاد پر لوگ کہہ رہے نہیں امت میں اختلاف ہوگا، امت میں اختلاف ہوگا، تو کب تک امت کو آپ جاہل رکھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں، کب تک؟ نہیں اس سے اختلاف ہوگا، اس سے اختلاف ہوگا۔ کچھ جماعتوں کے حال تو یہ 70 سال سے چل رہے ہیں، 70 سال سے آج تک وہی مسئلہ ہے کہ اس سے اختلاف ہوگا۔ تو کب تک امت کو آپ بے شعور اور بغیر شعور کے رکھنا چاہتے ہیں اور کتاب و سنت کے واضح علم کو ان سے چھپانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ بول دیجیے آپ، کیا اختلاف ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ اختلاف نہیں ہوگا، یہ بات وہ ہوگی کہ صحیح چیز پر آئیں گے، اور اختلاف جو ہو رہا ہے نا، جو صحیح بات بتانے کی وجہ سے، وہ اختلاف نہیں، درحقیقت ہماری نفس کے خلاف جب بات جاتی ہے نا تو ہم کو بری لگتی ہے اور ہم اس کو اختلاف سمجھتے ہیں۔ نفس کے خلاف جا رہے، ہمارا تو دل چاہ رہا ہمارا پروڈکٹ بکنا چاہیے، لوگ عید منائے اس دن، دیکھو اب یہ بول رہے غلط ہے، تب تو اپنا بزنس بند ہو جائے گا نا پورا۔ تو اختلاف ہم پیدا کر رہے ہیں، یہ ہے نہیں اندر کی۔ تو ایسا کوئی مسئلہ جس میں کتاب و سنت میں دو رائے آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بول سکتا ہے کہ یار ایک رائے پہ لوگ عمل کر رہے نا، وہ بھی غلط نہیں ہے، تو تم دوسری رائے مت رکھو اس لیے کہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بات دونوں بھی صحیح ہونے کے، لیکن ایک غلط ہے دوسری صحیح ہے لیکن اس صحیح بات کو بیان نہیں کرنے دیا جا رہا، اس بنیاد پہ کہ اختلاف ہوگا، تو میں کہوں گا نہیں، یہ تو کتمان علم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ سنا ہوتا کہ جو شخص علم رکھنے کے باوجود چھپائے وہ جہنم میں جائے گا، تو میں حدیث بیان نہیں کرتا، اس ڈر کی وجہ سے کہ غلط بات نہ نکل جائے میرے منہ سے۔ ہو سکتا نا کوئی بات وہ بیان کر دے جو آپ نے نہیں کہی اور نکل جائے، تو ڈر سے حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، وہ کہا لیکن علم چھپانے میں آ جا رہا نہیں بات۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جو نفس پرست ہوتے ہیں ان کو یہ بات اختلاف نظر آتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں گا کہ یہ عمل جو اتنے سالوں سے تم کر رہے ہو، جن آپ کے والد کو بھی ہم نے اجازت دی تھی کرنے کی، آپ کے چچا کو بھی دے دی تھی، اب آپ سے کہیں غلط ہے تو ظاہر سے تو گلا پکڑیں گا، مسجد کو چندہ بند ہو جاتا، زکوٰۃ بند ہو جاتی، چمڑے آنا بند ہو جاتے، غلہ مناج نہیں آتا، تو لہٰذا چل لے دو، نہیں اختلاف ہوگا، اور اختلاف نہیں ہوگا بول کر اکثر علم کتاب و سنت کا چھپایا جا رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت اپنے قرآن میں کر دی اور فرما دیا کہ وہ علم جو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کا اتارا تھا، ان الذین یکتمون ما انزلناه من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے کہ ہم نے جس ہدایت کو، واضح نشانیوں کو، روشن دلیلوں کو کتاب کی شکل
شکل میں اتارا ہے، اس کو اگر کوئی چھپاتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، کہ ہم نے جس قرآن کو، جس کتاب کو اتارا ہے، جس کو لوگ چھپاتے تھے، یہ آیت یہودیوں کے لیے آئی تھی کہ ان کو توریت اتاری کی، توریت کو انہوں نے عام لوگوں سے چھپا دیا. کہا نہیں، یہ اس لائق نہیں ہے، لوگ اس کی دعوت نہیں دینا چاہیے. تو کہا وہ لوگ جن کے اوپر ہم نے نازل کیا بینات، کھلی دلیل اور ہدایت، اس کے باوجود انہوں نے اس کو یکتمون چھپایا، اولئک یلعنہم اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والے تمام مخلوقات کی لعنت ہو. تو کتمان حق، کتمان علم کو چھپانا بہت سنگین جرم ہے. اب اختلاف کے نام پر غلط چیز پہ، ضعیف اور موضوع پہ عمل کرنے دیا جا رہا، صحیح نہیں بیان کیا جا رہا، تو میں کہوں گا یہ تو کوئی حکمت ہی نہیں ہے کہ آپ ضعیف اور موضوع پہ عمل کرنے دیا جائے. ہاں، صحیح بات کو بتانے کے لیے حکمت ہونا چاہیے، میں یہ کہوں گا. صحیح بات کو بتانے کے صحیح وقت اور صحیح حکمت اور صحیح شخص کو پکڑیے اور اس کو بتائیے. لیکن یہ تو ہرگز یاد نہیں جائیں گے چلنے دو، ابھی چلنے دو، پھر کل کو جب آپ کہیں گے یہ غلط ہے اور وہ بولیں گے کیوں 10 سال سے تم نے آج تک غلط نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہو غلط، پھر کیا کہوں گے آپ اس کو؟ نہیں 10 سال پہلے تم میں عقل نہیں تھی، اب زیادہ ہے. وہ بولیں گے حضرت زیادہ عقل مند جب تھا، میں اب تو بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں 10 سال بعد. جب سمجھانا چاہیے تھا تم نے یہ بات، جب میں اپنی زندگی تبدیل کر سکتا تھا، میرے 10 سال کے اعمال 20 سال 50 سال کے برباد کری تم نے. کاہے کی حکمت تھی تمہاری علم چھپانے میں؟ یاد رکھیے علم چھپانے میں کوئی حکمت نہیں ہے. ہمیں جب غلط اور صحیح کا معاملہ آ رہا ہے چھپائیے مت. ہاں، بتانے کا انداز حکیمانہ ہو، حکمت کے ساتھ اپنی صحیح بات کو لوگوں کے سامنے بالکل رکھیے، اور لوگوں کی تانوں سے اور ان کی برائی سے اور ان کی شر سے اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری حفاظت کریں گا. اور آپ یہ سوچی کیجئے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لوگ مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے. اور اس سے اگر اختلاف ہو رہا ہے کہ غلط بات والے صحیح بات سے اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ تو ہر دور میں ہوا کہ حق بات کا اختلاف کیا گیا، اس میں حق بات کے خلاف بات کی گئی، اس سے اختلاف کیا گیا. تو اس سے آپ مت ڈریے، اپنی بات کو آپ رکھ دیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ